نمبر 2، آپ اپنی زندگی دوسروں کے لیے جیتے ہیں۔ اوکے، یہ بہت سارے انسانوں کی عادت ہے، انفیکٹ موسٹلی لوگوں کی یہی عادت ہے کہ وہ جو بھی ڈیسیجن لے رہے ہیں نا، دوسرا والا بندہ نا خوش ہو جائے، ساتھ والا ریلیٹیوز خوش ہو جائیں، دوست خوش ہو جائیں، بہن بھائی خوش ہو جائیں، ماں باپ خوش ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، ان کا حق ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ سب کو اگنور کر دیں، سیلفش بن جائے ایکسٹریم لیول پر، بالکل بھی نہیں۔ یہ ایک ایسا مین پوائنٹ ہے نا جو ہر انسان کو بہت ایک ڈسہارٹ کرتا ہے۔ ایکچولی انسان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس سب سے مطلب وہ جو ہے نا، مطلب فار ایگزامپل انسان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ سب لوگ اس سے نا خوش ہو جائیں، اس سے راضی ہو جائیں۔ ارد گرد کے لوگ، ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، دوست، سب کو خوش کرنے کے چکر میں رہتا ہے انسان، اور اس کی اسی کوشش میں وہ خود کو، اپنی خوشی کو اگنور کر دیتا ہے۔ ایک انسان جس کی بہت زیادہ ضرورت ہے اس کو، وہ خود ہیں آپ کو خود کی بہت زیادہ ضرورت ہے، لیکن کیا ہے نا کہ آپ دوسرے لوگوں میں اتنے بیزی ہوتے ہو، دوسروں کو خوش کرنے میں اتنے بیزی ہوتے ہو، وچ از ناٹ گڈ۔ اوکے، دیکھیں ہم پر سب سے پہلا جو حق ہے نا وہ ہمارے رب کا ہے، اس کے بعد ہمارا خود کا ہے۔ انفیکٹ اللہ پاک نے جتنی جو انسٹرکشنز دی ہیں نا انسان کو، وہ سب انفرادی طور پر اس انسان کے خود کے لیے فائدہ مند ہے۔ اگر میں کہہ رہی ہوں نا اللہ پاک کا ہم پر سب سے پہلا حق ہے، تو ایک طرح سے وہ ہمارے ہی فائدے کے لیے، کچھ بھی ایسا نہیں ہے جس کو اگر میں اللہ کے قانون کو فالو کر کے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو میرے لیے نقصان دہ ہو، وہ ڈائریکٹلی میرے لیے فائدہ مند ہے۔ قرآن پاک میں سب کے رائٹس جو ہے نا وہ مینشن ہے، ماں باپ، بہن بھائی، شوہر، بیوی، بچے، دوست، رشتہ دار، سب۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ ان سب کے حقوق نہ دو، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ ان کے ساتھ نیکی کرنے کے بعد یہ سوچیں گے کہ یہ خوش اور راضی ہو جائیں گے، تو ایسا بالکل نہیں ہوگا، کیونکہ آپ اپنے فرائض ادا کر رہے ہیں۔ بدلے اور خوشی کی امید صرف اللہ سے رکھیں، کیونکہ جب آپ کا ٹارگٹ یہ ہوگا کہ اگر میں ان کے فرائض، مطلب میں ان کے حقوق دوں گا تو میرا رب مجھ سے راضی ہوگا، تو سب کچھ بہت سموتھ چلے گا۔ لیکن اگر آپ یہ کریں گے کہ میں ان کے حقوق دے رہا ہوں، مطلب سارے انسانوں کے، سب رشتہ داروں کے حقوق دے رہا ہوں، تو یہ خوش ہو جائیں گے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اگر آپ ان سب کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں یہ سوچ کر کے اللہ مجھ سے خوش اور راضی ہوگا، تو ویل اینڈ گڈ، سب کچھ سموتھ چلے گا، سب کچھ بہت بیسٹ جائے گا۔ لیکن اگر آپ انسان کو خوش کرنے کے چکر میں پڑ جائیں گے نا، تو لکھ لیں آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آنے والا، وہ بھی جائے گا جو اللہ نے آپ کو دینا ہے۔ لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں آپ خود کو بھی بھول جاؤ گے۔ لیکن اگر یہی عمل اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا جائے تو آٹومیٹکلی آپ جو ہے نا خوش ہو جائیں گے، آٹومیٹکلی آپ کا دماغ جو ہے نا، آپ کا دل جو ہے نا وہ پرسکون ہوگا۔ آپ کے دماغ میں بھی ہوگا کہ یہ اللہ دے گا، کس طرح سے دے گا یہ بھی وہ خود ڈیسائیڈ کرے گا۔ اوکے، کہ صلہ جو ہے نا، ریٹرن جو ہے نا آپ کو اللہ نے دینا ہے۔ آپ نے اپنے حقوق جو ہے نا، جو بھی آپ کے حقوق تھے، جو بھی آپ کے فرائض تھے، جو بھی آپ کے فرائض تھے آپ نے وہ دیے۔ اب آپ نے ریٹرن کی امید بندے سے نہیں رکھنی، آپ کے وہ فرائض تھے آپ نے ادا کیے، آپ نے اس بندے پر کوئی احسان نہیں کیا، تو اللہ کی انسٹرکشنز کو فالو کرتے ہوئے آپ نے اپنے فرائض کو ادا کیا، تو صلہ بھی اللہ دے گا۔ ہو سکتا ہے وہی بندہ ہی آپ کو صلہ دے دے، آپ کے لیے کوئی نیکی یا کوئی اچھائی کا کام کر دے، ہو سکتا ہے وہ آپ کے ساتھ برائی کر جائے، ہو سکتا ہے کوئی اور انسان آ کے آپ کے ساتھ نیکی کر جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی اور چیز، مطلب کسی بھی اور فارم میں آپ کو آپ کی نیکی کا ریٹرن مل سکتا ہے۔ کچھ صلہ دنیا میں ہی مل جائے گا، کچھ قیامت والے دن، اور کچھ کے بدلے جنت مل جائے گی۔ دیکھیں اب یہاں پر انسانی نفسیات انوالو ہو گئی نا، آپ نے اپنے فرائض ادا کرنے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچنا کہ میں بندے کو خوش کر رہا ہوں، یا میرے بغیر تو وہ پریشان ہو جائے گا، اگر میں یہ نہیں کروں گی تو سامنے والا پریشان ہو جائے گا، دکھی ہو جائے گا، میں ایسا کروں گی تو وہ سامنے والی خوش ہو جائے گی۔ اللہ پاک قرآن پاک میں واضح فرماتے ہیں کہ میں ہی ہنساتا ہوں اور میں ہی رلاتا ہوں۔ تو کوئی انسان یہ امید نہ رکھے کہ میں کام کروں گا تو سامنے والا خوش ہو جائے گا، یا میں ایسا کروں گی تو سامنے والا دکھی ہو جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا۔ یہ سوچ ہے انسان کی، یہ بھول ہے انسان کی کہ میں خوشی دوں گا اور میں رلاؤں گا، یا میرے کسی بھی عمل سے سامنے والا انسان خوش ہو جائے گا، اور میرے کسی بھی ایسی بات سے جو ہے نا میں کروں گی تو سامنے والا دکھی ہو جائے گا، بالکل بھی نہیں۔
یہ سب کچھ اللہ پاک کے ہاتھ میں ہوتا ہے. تبھی تو انسان جب اپنے فرائض بھی ادا کر رہا ہوتا ہے تو اس کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ میں انسان کو خوش کر دوں گا. تو جب وہ یہ سوچتا ہے تو اوبویسلی انسان نے تو شاید فار دا ٹائم بینگ وہ خوش ہو جائے، لیکن لانگ ٹرم وہ پھر سے وہی شکایتیں کرے گا. تو آپ یہ سوچ کر نا اپنے فرائض ادا کریں کہ وہ خوش ہوگا، یہ سوچ کر ادا کریں کہ اللہ خوش ہوگا. بلکہ آپ جو عمل کرتے ہو نا یہ سوچ کر کرو کہ رب سونا راضی ہوگا، خوش ہوگا. تو اس نیکی کی جو ریفلیکشن ہے نا وہ آپ کے دل پر پڑے گی اور آپ خود خوش ہو جاؤ گے. اور اتنا ہی کرو جتنا آپ کر سکتے ہو. اپنی حیثیت اور طاقت سے زیادہ مت کرو، خود کو بھی ٹائم دو، خود سے بھی پیار کرو. یاد رکھنا ہمیشہ، جب تک آپ خود تیرنا نہیں سیکھو گے نا تب تک آپ دوسرے ڈوبتے ہوئے کو نہیں بچا سکتے.